بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق میں آپ کا ایک خلق، آپ کی ایک صفت تواضع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے ساتھ جب مل جل کر رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جب برتاؤ فرماتے تھے تو آپ تواضع کے ساتھ فرماتے تھے. ایک بہت بڑی صفت ہے، خوبی ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے. تواضع کیا ہے؟ تواضع کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قسم کی جو نعمتیں مجھے دی ہیں یہ محض اللہ کے کرم سے ملی ہیں. یہ اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے اس نعمت پر دوسروں کے مقابلے میں فخر نہ کریں. مختصر جملے میں کہتے ہیں اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. ایک ہے کچھ نہ سمجھنا، ایک ہے کچھ نہ کہنا. آدمی کہتا میں کچھ نہیں ہوں. کہنا اصل نہیں، سمجھنا اصل ہے. یہاں پہ کیونکہ تواضع زبان کا عمل نہیں، دل کا اور بیہیویئر کا عمل ہے. جو چیز زبان کا ہے وہ زبان سے کہنا چاہیے، جو چیز زبان سے ہے اس کو زبان سے کہیں، اور جس چیز کا تعلق دل سے ہے، عمل سے ہے، بیہیویئر سے ہے، اس کو وہاں پہ لانا چاہیے. تو تواضع کہنے کی چیز نہیں ہے کہ میں بہت ہی ناچیز ہوں، حقیر ہوں، کچھ نہیں ہوں. یہ آدمی اس کو سمجھے. تواضع ایک ہے احساس کمتری اور ایک ہے تواضع، دونوں میں فرق ہے. بعض مرتبہ جو ہے بھئی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کہ آپ ہمیں احساس کمتری کی بات کر رہے ہیں، بھئی کہ کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. دونوں میں فرق ہے. بڑی عجیب، بڑی حکمت کے ساتھ علماء نے اس کو سمجھایا ہے. احساس کمتری، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں کہ انفیریٹی، کیا؟ ہاں، یہ جو ہے یہ چیز کیا ہے؟ اس میں بندہ اللہ سے شکایت کرتا ہے. اس کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس ایسا، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں. احساس اندر سے کم ہونے کا، یہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس دیکھو سب کچھ ہے. مخلوق یعنی اللہ کی نعمتوں کی شکایت کرنا، اس سے حسد، اس سے جو ہے طبیعت میں بے چینی یہ پیدا ہوتی ہے. احساس کمتری یہ منع ہے. تواضع یہ ہے کہ جو نعمت ہے اللہ نے دی ہے، اس میں میری کوئی قابلیت نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملا، اللہ نے دیا ہے. یہ اللہ کو پسند ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی تواضع. تو ہم آپس میں تواضع کے ساتھ رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اعلیٰ درجے کی. آپ لوگوں میں بہت ہی عام انسانوں کی طرح رہتے تھے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یأکل کما یأکل العبد وَيَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ وَيَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی مثالیں صحابہ بیان کرتے تھے. دل میں جب تواضع ہوتی ہے تو برتاؤ کیسے ہوتا ہے، آدمی کا عمل کیسے ہوتا ہے، اس کا ریاکشن کیسے ہوتا ہے. صحابہ کہتے تھے کہ آپ ایک عام آدمی کی طرح کھانا کھاتے تھے، عام آدمی کی طرح. وَيَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، ایک بندہ جیسے بیٹھتا ہے، آپ کے بیٹھنے میں بندگی نظر آتی تھی، بیٹھنے میں کوئی بڑائی نظر نہیں آتی تھی. مدینہ منورہ میں ابتدائی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے. نیا قافلہ، نیا وفد، نیا کوئی آدمی آتا، پوچھتا کہ آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ بار بار یہ پیش ہے. اتنا آپ لوگوں میں گھل مل کر رہتے تھے، اپنی کوئی الگ مجلس، اپنی کوئی الگ بیٹھک خاص نہیں. آپ اس طرح امتیازی شان نہیں بناتے تھے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آ رہے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ آپ کے لیے ایک مجلس بنا دیں، آپ کے لیے ایک بیٹھک بنا دیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بنا دو. اس موقع پر آپ نے اجازت دی، لیکن اس وقت تک آپ اپنے لیے کوئی ایک الگ مجلس. روایتوں میں آتا ہے، ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں. سفر میں کھانے کی ضرورت پڑی تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم بکری ذبح کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بکری ذبح کرو. کسی صحابی نے بکری کو ذبح کیا، کسی نے کھال اتاری، کسی نے گوشت کے ٹکڑے کیے. ہر کام سب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں کیونکہ سفر میں سب ایک ساتھ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو سالن بنے گا، گوشت بنے گا، اس کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے، یہ کام میں اپنے ذمے لیتا ہوں. جب یہ بات آپ نے کہی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں، ہم یہ کام کر لیں گے. آپ نے فرمایا شوق سے کر سکتے ہو تم اور کرو گے، مجھے پتا ہے. ہاں، لیکن آپ نے کیا فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے درمیان کوئی ایسی ایک امتیازی شان بنا کے رکھوں، یہ چیز اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. دیکھیے امام الانبیاء ہیں آپ، اوتیت علم الاولین والآخرین. اللہ تعالیٰ نے علم کتنا دیا، مقام کتنا بڑا. علم الاولین والآخرین آپ کا علم ہے، مقام کتنا بڑا. اللہ نے ہمیں بھی نعمتوں سے نوازا ہے، مختلف دینی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں، مختلف نعمتیں ہر انسان کے پاس ہیں. لیکن یہ نعمت ہمیں ہمارے مزاج میں، ہمارے برتاؤ میں تکبر پیدا نہ کرے. کیونکہ جس دل میں تواضع نہیں ہوتی اس دل میں کبر ہوتا ہے، اس دل میں بڑائی ہوتی ہے. اور ساری شیطنیت کا جو خلاصہ ہے وہ انا خیر من، وہ تکبر ہے. وہ سارا جو محروم ہوا صرف ایک وجہ سے کہ میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں. اسی لیے دوستو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں تواضع ایک بہت بڑا خلق، کہ ہمیں گھر کے اندر لوگوں کے درمیان اس طرح رہنا ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں ایک عام مسلمانوں میں سے ہوں. ہاں ٹھیک ہے، میں اللہ نے مجھے کوئی نعمت دی ہے دین و دنیا کے اعتبار سے، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے. لیکن وہ چیز اس میں میری بڑائی نہیں ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں عام مسلمانوں میں سے ہوں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آدمی کے دل میں تواضع ہو. بدر کے موقع پر 313 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں. اس سفر میں سواری کی قلت، سواریوں کی کمی تھی، ہر چیز کی کمی. ابتدائی دور تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بنائی ایک ایک سواری میں 3 لوگ سوار ہو جائیں. فاصلے طے تھے، 1 سوار، 2 سوار، 3 سوار، سواری 1 سوار 3، باری باری اس طرح مدینہ منورہ سے بدر تک پہنچنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ساتھی، آپ خود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع فرمائے. جب باری آتی حضرت علی کی
یا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ فرماتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہو جائیں، آپ پیدل مت چلیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے زیادہ پیدل چلنے کو پسند فرماتے تھے۔ یعنی بعض مرتبہ پیدل چلنے کو جو ہے ایک آدمی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلنا پسند فرماتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ گدھے پر سوار ہوتے تھے۔ یعنی مدینہ منورہ میں جو سواریاں تھیں، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، خچر تھا، گدھا تھا، یہ ترتیب ہے۔ عام سواری گدھا ہے، لیکن مقام دیکھیں آپ، ایسا نہیں کہ بھئی میرے لیے اونٹ لاؤ، میرے لیے گھوڑا لاؤ، میں خچر کے لائق نہیں ہوں، خچر میرے لائق نہیں ہے، میں اس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ اس چیز کو عار نہیں سمجھتے، یہ آپ کی اعلیٰ درجے کی تواضع تھی۔ آپ اتنے بڑے ہونے کے باوجود آپ سواری میں تواضع بتا رہے، کپڑوں میں تواضع، کھانے میں تواضع، مجلس میں تواضع، بیٹھنے میں تواضع، سبحان اللہ۔ یعود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی تواضع کے بارے میں کہ آپ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض، بیمار کوئی ہو جاتا آپ خود عیادت فرماتے۔ ایسا نہیں کہ ذرا جا کے دیکھ کے آؤ کیسا ہے، بیمار ٹھیک ہے یا نہیں، یہ نا بھیجنا، دیکھیے نا یہ فرق ہے، ایک ہے بھیجنا، میں ان کے پاس کیوں جاؤں، عام آدمیوں کی عیادت فرماتے، پتہ چلتا فلاں بیمار ہے، عیادت فرماتے۔ ایک لڑکا اسلام نہیں لایا تھا، وہ آپ کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، حدیث میں آتا ہے اس کا نام عبد القدوس تھا، وہ آنا جانا اس کا کام۔ آپ کو پتا چلا بیمار ہے، کئی دن سے وہ نہیں آ رہا تھا، تو کسی نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ پہنچ گئے اس کے گھر، آپ نے اسے تسلی دی، آپ نے اس کو دلاسا دیا، پھر آپ اس موقع پر دیکھا کہ اس کا آخری وقت ہے، آپ نے کلمے کی دعوت دی، تو وہ لڑکا اپنے والد کی طرف سوالیہ نشان دیکھ رہا تھا کہ کیا کروں میں، تو والد نے کہا اطع ابا القاسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو مان لو۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھا، تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور آپ یہ کہتے ہوئے باہر آ رہے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، ایک آدمی جہنم سے بچ گیا۔ یعود المریض ویشہد الجنازہ، کسی کا جنازہ، یعنی ایک ہے خاص آدمیوں کے جنازے میں شرکت، ایک ہے عام آدمی کا جنازہ۔ ایک عام خاتون تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، پتہ چلا بھئی اس کا انتقال ہو گیا، آپ اس کی قبر پر پہنچے، وہاں پہ دعا فرمائی۔ یہ دیکھیں یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ وَيُجِيبُهُ الدَّعْوَةُ، ایک عام آدمی آپ کو کھانے پہ بلاتا، ٹھیک ہے چلیے کھا لیں گے۔ اس سے پہلے بھی یہ حدیث میں یعنی پائے کی بھی اگر دعوت ہے تو اس کے لیے بھی جی لبیک چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع تھی، تواضع یہ دل کے اندر، دیکھیں نا، دل میں جتنا اللہ کی بڑائی، اللہ رب العزت کی عظمت کا استحضار ہوتا ہے، اتنا ہی آدمی ہماری نظروں سے ہمارے کمالات ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ ہاں، جیسے سورج نکلتا ہے نا، سورج کی روشنی میں ستارے نظر نہیں آتے، ہیں ستارے، ابھی دن میں تارے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ سورج نکلا ہوا ہے، اس روشنی میں جو ہے وہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اعلیٰ درجے کی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت تھی، آپ سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتے تھے، کہتے کہ آپ، اللہ نے مجھے نعمت دی، امام الانبیاء اللہ نے بنایا، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اسی لیے میں ایسے آکل کما یاکل العبد۔ آپ کی ادائیں دیکھیں بندگی والی، آپ نے فرمایا، دیکھیں تعریف کرتے نا، تعریف میں بھی ایسا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو بڑا چڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں بندہ ہوں اللہ کا اور اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو کہ شان عبدیت سے تم شان ربوبیت تک پہنچا دو، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ یہ کوئی تعریف نہیں ہے،
بعض مرتبہ ہوتا ہے کسی کی تعریف میں آدمی ایسا مبالغہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی نے فرمایا یا خیر البریہ، یا خیر البریہ. آدمی جو ہے تعریف سننے کا خواہش مند ہوتا ہے، کوئی مجھے تعریف کرے. آپ کسی نے کہا یا خیر البریہ. خیر البریہ کہتے ہیں پوری انسانیت میں، پوری مخلوق میں سب سے بہترین، سب سے خیر والے. حالانکہ آپ ہی سب سے خیر والے ہیں، آپ ہی سب سے افضل ہیں، آپ ہی یا خیر البریہ. آپ نے سن کر کیا فرمایا؟ ذاک شأن ابراہیم. یہ تو ابراہیم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ابراہیم کی بات کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ آپ کی تواضع ہے. ذاک شأن ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم نے کہا. کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات سنائے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھو کیسا تھا، مکی زندگی کا صبر، اپنوں کا. حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر جب سنا تو فرمایا یوسف کا کیا صبر تھا. دیکھو آپ ان کے، حالانکہ سب سے بڑا صبر آپ کا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یوسف کا صبر دیکھو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ماحول میں، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہیں؟ تواضع کے ساتھ رہیں. تواضع کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں، میری زندگی میں جو نعمتیں میرے پاس ہیں اس کا استحضار ہو کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، یہ اسی کی عطا ہے، یہ اسی کا کرم ہے. بس ان نعمتوں کے مقابلے میں کسی کو حقیر نہ سمجھو. یہ تواضع ہے. کبر کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنی حیثیت پر بڑائی کی نگاہ ڈالے. آئی ایم سم تھنگ، میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں. جب آدمی اپنی ذات پر، اپنی حیثیت پر نگاہ ڈالتا ہے بڑائی کی، تو پھر وہاں برتاؤ چینج ہو جاتا ہے. وہ سلام نہیں کرتا، سلام کا ویٹ کرتا ہے، کوئی مجھے سلام کرے. سلام کا ویٹ کرنا یا سلام میں پہل کرنا، یہ دو ہیں رویے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے. کیوں؟ تواضع کے اعلی مقام پر تھے. ایک آدمی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کوئی مجھے سلام کرے، کیا مطلب ہے؟ یہاں تو جو ہے نفس اتنا بھاری ہو چکا ہے، کبر اندر بھرا ہوا ہے کہ میں ویٹ کر رہا ہوں. آپ اکرام میں پہل کرتے تھے. یہ میں آپ کی یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ شمائل ترمذی اور تواضع کے عنوان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بیان کی گئی. یہ آپ کی ادائیں تھیں. آپ اکرام میں پہل کرتے تھے. لیکن ایک آدمی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تواضع سے خالی ہوتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کوئی میرا اکرام کرے، کوئی مجھے عزت دے. سلام کا انتظار کرنا، اکرام کا انتظار کرنا، عزت کا انتظار کرنا. اور یہ ایک معاملہ ہے. ہمیں کیا سکھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے تھے. مصافحہ جب کسی سے کرتے تو ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ سامنے والا نہ کھینچے. اور جب کسی سے ملتے تو آپ مکمل اس کی طرف چہرے کو فرماتے. آپ کا چہرہ اس چہرے کی طرف ہوتا جو آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نظر کہیں اور ہے، چہرہ کہیں اور ہے اور ہاتھ کسی اور سے ملا رہے ہیں. یہ ادا نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک شخص آپ کو دیکھا تو کپ کپانے لگا، اس پر ہیبت طاری ہو گئی. آپ نے کیا فرمایا؟ گھبراتے کیوں ہو؟ گھبراتے کیوں؟ دیکھیے، ملوکیت اور نبوت میں فرق ہے. ملوکیت، بادشاہت کا نظام کیسے چلتا ہے؟ بادشاہوں کے ساتھ اور وزراء کے ساتھ، جو ان کے ساتھ ایک خاص ایک گروپ ہوتا ہے. وہ گروپ کا کام کیا ہے؟ ان کی آہو بھگت کرنا، پروٹوکال کرنا، تاکہ اس کا ایک اثر جو ہے نا کمیونٹی پہ پڑے. آگے کھڑے ہو گئے. یہ کئی مقاصد ہیں، اس میں ایک مقصد. لیکن نبوت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے آنے پہ جو ہے کوئی کھڑے ہو جائیں. لا تقوموا کما یقوم الاعاجم. آپ نے فرمایا میرے آنے پہ کھڑے مت ہو جیسے یہ بادشاہوں کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. نہیں کھڑے ہو. مجھے پسند. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کو یہ چیز پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم ادباً آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں پوری مجلس میں، پوری مسجد میں اکیلے ہیں،
پوری مسجد میں آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے آپ سے ملنے کے لیے، بیٹھ جاتے، آپ نے کیا کیا، جہاں آپ بیٹھے تھے وہاں سے آپ نے تھوڑا سا ہٹ کر ان کو اپنے پاس بلایا۔ وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ تو پھیلی ہوئی ہے، وسعت ہے، کشادہ ہے، کوئی نہیں ہے، آپ یہاں سے ہٹے کیوں؟ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جب کوئی آئے مجلس میں تو اس کا اکرام کرو، تفسحوا فی المجالس یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ تفسحوا فی المجالس کہ مجلس میں کسی کے آنے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی کہ جگہ ہو نہیں ہو، یہ بات ہمیں حکم ہے آپ آنے، تھوڑا سا آدمی حرکت، یہ دیکھیے نا، ایک مسلمان کے اکرام کے کتنے طریقے ہمیں سکھائے جا رہے ہیں۔ اکرام وہی کرے گا جس کے دل میں تواضع ہے، اکرام وہی کرے گا جس کے دل میں تواضع ہے۔ تواضع کا نتیجہ، تواضع کا جو اثر ہے وہ آدمی کے برتاؤ میں جو ہے نا اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکرام فرما رہے ہیں کھانے کے معاملے میں، کپڑوں کے، اب سبحان اللہ، ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تواضع کیسی تھی، آپ صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں، چلتے ہوئے آپ نے صحابہ سے فرمایا مجھے پسند نہیں کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، آپ میرے ساتھ چلو۔ زبان پر کتنی عبدیت اور بندگی، اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک اتقلب فی قبضتک واصدق بلقائک۔ یہ جو ہے زبان پر اتنی عبدیت، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے ابا بھی تیرے بندے ہیں، میری والدہ بھی تیری بندی ہیں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، اتقلب فی قبضتک، میری زندگی بس تیرے ہی قبضے میں ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا، اصدق بلقائک، اتنا بندگی کا، عاجزی کا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفت نصیب فرمائے۔ اس صفت کے ساتھ، یہ خوبی کے ساتھ ہم اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے آپس میں ہم جو ہے اس طرح رہیں، اس کی برکتیں ہیں، یہ تواضع کی برکتیں ہیں۔ یہ ایک حکم دیکھیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے، یعنی یہ نہیں کہ اے ایمان والو، ہمیں نہیں کہا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، یہ براہ راست خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناح کہتے ہیں عربی میں دو بازوؤں کو، دو بازوؤں کو، اپنے مونڈھوں کو، اپنے بازوؤں کو وَاخْفِضْ لپیٹ کر رکھیے۔ کس کے سامنے لپیٹ کے رکھیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے سامنے۔ کیا مطلب؟ اپنا برتاؤ، اپنا، اسی لیے سب سے بہترین مسلی کون ہے؟ جس کے مونڈے نرم ہو۔ مونڈے نرم ہونے کا مطلب جس میں تواضع ہو۔ نماز جیسے افضل عمل ہے، سب سے بہترین نمازی وہ ہے الینہم مناکبہم، جس کے مونڈے نرم ہو۔ مونڈے نرم ہونے کا مطلب ذرا سا اشارہ کرو تو بات مان لے، ذرا سا پتا وہی، ذرا صف آپ کی پیچھے نکلی ہوئی ذرا سیدھا کر لیں، وہ جزاک اللہ، آپ کی ایڑی باہر نکلے ذرا درست کر لیں، آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں، ماننا مطلب تواضع ہوتی ہے، مان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی یہ خوبی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اس صفت کے ساتھ، ان اخلاق کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں، ہم آپس کی زندگی میں اس طرح ہم برتاؤ کریں، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، ہم ایک دوسرے سے اس طرح پیش آئیں کہ ہمارے ایک ایک ادا سے تواضع، اور یہ دل کا عمل ہے، اور دل اللہ جان رہے ہیں کس کے دل میں کیا خوبی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔